बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। वही हुआ जिसका डर था। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पूरी दुनिया सख्ते में है, पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ते नज़र आ रहे हैं। सोने की कीमतें बढ़ गई हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर मार्केट्स लुढ़क गए हैं। पूरी दुनिया में आलमी इदारों की हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं और सूरत हाल से निपटने के बारे में गौर किया जा रहा है। फैसले किए जा रहे हैं, ऐसे फैसले जिनका असर मुझ पर और आप पर भी पड़ सकता है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। रशिया ने हमला कर दिया, यूक्रेन के 40 सिपाही हलाक, सिविलियंस भी जद में आ गए। कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाजें। कीव और दूसरे शहरों में अफरा तफरी, लोग महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। पेट्रोल पंप्स और एटीएम्स पर हुजूम। यूक्रेन ने रशिया के 6 हवाई जहाजों को मार गिराने का किया दावा। सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया, कहा शहरियों को हथियार देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से कहा हमले रोकें, अमन को मौका दें। मॉस्को के सफीर ने कहा ऑपरेशन दुरुस्त है। नाटो और G7 लीडर्स की मीटिंग। रशिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर गौर, फौजें भेजने का ऐलान, सख्त पाबंदियों का फैसला। यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे, किसी ने दखल दिया तो सख्त जवाब देंगे। पुतिन की धमकी। तेल की कीमतें बढ़ गईं। दिल्ली में कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। यूक्रेन की सूरत हाल का जायजा। मोदी ने की जयशंकर से बातचीत। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफीर ने कहा इंडियन शहरी हिफाजत के लिए गूगल मैप सर्च करें। धमाकों और सायरन की आवाज पर बम शेल्टर्स में पनाह लें। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा इंडियंस फंस गए। हिफाजत के साथ बाहर निकालने में नाकामी के लिए अपोजिशन ने की हुकूमत पर तनकीद। बेंगलोर के कॉलेज में सिख लड़की को पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मसले पर सुनवाई जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रशियन फौज ने उसके इलाकों पर हमला कर दिया है और अब तक 40 से ज़्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए हैं और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों सिपाही और सिविलियंस दोनों ज़ख्मी हुए हैं और मरने वालों में भी सिविलियंस शामिल है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के एडवाइज़र ने एक बयान में कहा कि रशियन हमलों में कई सिविलियंस भी मारे गए हैं। यूक्रेन के सदर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने रशिया के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। यूक्रेनी सदर ने यह भी कहा कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि रशिया से लड़ने के लिए हम हर शहरी को उसकी ख्वाहिश पर हथियार देंगे। सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हिफाजत के लिए हर शहरी पर पाबंदियां ख़त्म की जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि रशियन शहरियों को जंग के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए और मुजाहरे करना चाहिए। यूक्रेन की फौज ने बताया कि उसने ईस्ट यूक्रेन में 50 रशियन सिपाहियों को हलाक किया और 6 रशियन हवाई जहाज़ों को तबाह कर दिया, लेकिन रशिया ने इन खबरों को रद्द कर दिया। बताया गया कि रशिया ने हमलों के दौरान मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। इस हमले से यूक्रेन के अवाम, खासतौर पर कीव के लोगों में सख्ता तारी हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी थी कि अगर रशिया के सामने कोई आएगा तो उसका फौरी जवाब दिया जाएगा।
اس سے پہلے یوکرین کی فوج نے 5 ہوائی جہازوں اور ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے رشیا نے رد کر دیا۔ رشیا کی فوج کے یوکرین پر حملے اور دارالحکومت کیف کے ایئرپورٹ پر بم دھماکے کے بعد لوگوں نے شہر خالی کرنا شروع کر دیا۔ دھماکے کے بعد کیف کے شہری قریبی علاقوں کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ کیو اور یوکرین کے دوسرے شہروں، خاص طور پر ایسٹ یوکرین کے علاقوں میں افراتفری اور بدامنی کے حالات ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ جنگ جارحانہ ہے، یوکرین اپنی حفاظت کرے گا اور جیت حاصل کرے گا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے رشیا کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرامن شہر حملوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو روک سکتی ہے اور روکنا چاہیے، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ رشیا کی مدد رکھنے والے علیحدگی پسندوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے لوہانسک میں یوکرین کا ایک ہوائی جہاز مار گرایا ہے۔ رشین فوج نے کہا کہ اس نے یوکرین کے ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا ہے اور ایئر بیس کا انفراسٹرکچر ناکارہ بنا دیا ہے۔ کیو میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ پورے یوکرین میں مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ ہم مضبوط ہیں اور ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ صدر ولادیمیر پوٹین نے یوکرین میں خصوصی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوج ہتھیار ڈال دے۔ صدر پوٹین نے کہا کہ اگر بیرونی دخل اندازی ہوئی تو رشیا سخت جواب دے گا۔ پوٹین نے کہا کہ یہ فوجی آپریشن یوکرین کی دھمکیوں کے جواب میں شروع کیا گیا ہے اور اس کا مقصد علاقے کو ہتھیاروں سے پاک بنانا ہے۔ رشیا نے کیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا، جس کے بعد سول فلائٹس کو روک دیا گیا۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ کیف کے علاوہ ماریوپول، اوڈیسا اور دوسرے شہروں میں بھی حملے کیے گئے۔ رشین فوج یوکرین کے علاقے ماریوپول اور اوڈیسا میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بلیک سی کے ایک بندرگاہی علاقے میں بھی دھماکے کی آوازیں سنائی دیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی، جس میں رشیا کے حملے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے رشیا سے کہا کہ اپنی فوج کو وہ حملوں سے روکے اور امن کو موقع دے۔ یوکرین کی درخواست پر یہ ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ 3 دن میں سیکیورٹی کونسل کی یہ دوسری ہنگامی میٹنگ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سفیر نے حملے کے بارے میں کونسل کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 51 کے تحت رشیا کا آپریشن صحیح ہے۔ یوکرین کے سفیر نے کہا کہ رشیا نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ رشیا کو جنگ سے روکنا سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ امریکی سفیر نے سیکیورٹی کونسل میں کہا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن چاہتے ہیں اور دوسری طرف پوٹین جنگ کا پیغام دے رہے ہیں۔ برطانوی سفیر نے کہا کہ ایسٹ یوکرین میں رشیا کا حملہ کسی وجہ اور چھیڑخانی کے بغیر کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے کا امریکہ اور اس کے اتحادی ملک فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ رشیا کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے وہ نیٹو سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یوکرین پر رشین حملہ تباہ کن انسانی نقصانات کی وجہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین پر حملے کے لیے دنیا رشیا کو جواب دہ بنائے گی۔ پوٹین نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد رشیا کے حملے کے نتیجوں کے بارے میں قوم سے خطاب کریں گے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے یوکرین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ رشین حملے سے سویلینز کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اتحادی نئی جارحیت سے نمٹنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم اس خوفناک وقت یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے رشیا پر جنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یو ایس ایس آر کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے یوکرین کے ڈونباس میں عوام کی حفاظت کے لیے خصوصی فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ انہوں نے رشین فوج کو حکم دیا کہ وہ ڈونباس علاقے میں خصوصی فوجی آپریشن کرے۔ اس سے پہلے ڈونیٹسک اور لوہانسک کے لیڈرز نے رشیا سے کہا کہ وہ ان کی فوجی مدد کرے، کیونکہ انہیں یوکرین کی جارحیت کا سامنا ہے۔ رشیا کے صدر نے کہا کہ حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فوری فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ پچھلے دنوں رشیا نے ایسٹ یوکرین کے علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کو آزاد تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے کئی عالمی لیڈر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ نیٹو کے رکن ملکوں نے فوجی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نیٹو عہدیداروں نے ایمرجنسی میٹنگ کے بعد کہا کہ ہم اتحاد کے مشرقی علاقے میں حفاظت کے لیے زمینی اور سمندری فوجیں بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہازوں کو بھی روانہ کیا جا رہا ہے۔ پوٹین کے ایک اتحادی نے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں کہا کہ یورپ میں جنگ روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ یوکرین میں فوجیں کم کی جائیں۔
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین پر رشیا کا حملہ یورپ کے لیے تباہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ G7 لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں اور تمام نیٹو لیڈرز کی جلد سے جلد ایک اور میٹنگ بلائی جائے گی۔ کئی ہفتوں سے یوکرین کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے اور تناؤ دیکھا جا رہا تھا۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کا مسلسل کہنا تھا کہ رشیا یوکرین پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ کئی ہفتوں سے رشیا نے یوکرین کی سرحدوں کے قریب 1.5 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ جاری رکھتے ہیں یوکرین پر رشیا کے حملوں کی خبروں کا سلسلہ۔ یوکرین کے شہروں میں لوگ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے بینکوں اور ATM سینٹرز پر امڑ پڑے ہیں۔ پیٹرول سٹیشنز پر بھی لمبی لائنیں دیکھی گئی ہیں۔ یوکرین کے کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یوکرین کے کئی ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ رشیا نے یوکرین کی سرحد کے قریب ہوائی سرحدیں بھی بند کر دی ہیں۔ بیلاروس کے صدر لوکاشنکو نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان کے سپاہیوں کا یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ G7 ملکوں کی ایک میٹنگ ورچوئل طریقے سے ہوئی جس میں یوکرین کے بحران پر غور کیا گیا۔ ایسٹ یوکرین کے علاقوں کو آزاد تسلیم کرنے کے بعد امریکہ اور یورپی ملکوں نے رشیا کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ان پابندیوں میں رشیا کے وزیر دفاع، آرمی چیفز اور ارکان پارلیمنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب کہا گیا کہ اور زیادہ سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ حملے سے پہلے یوکرین کے صدر نے کہا کہ رشیا نے سرحد پر 2 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو جمع کیا ہے اور حملے کا ذہن بنا لیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ یوکرین کی خود مختاری کے حق میں کھڑے ہیں۔ فرانس نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ فوری یوکرین کو چھوڑ دیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون یوکرین کی صورتحال پر قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یوکرین سے ریفیوجیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لتھوینیا کی پارلیمنٹ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رشیا نے ایزو کے سمندر میں جہازوں کی ٹریفک روک دی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین رشیا کے خلاف اور زیادہ سخت پابندیوں کا ایک پیکیج جاری کرے گی۔ یورپی یونین نے کہا کہ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یورپ کے لیے سب سے تاریک وقت ہے اور رشیا پر سخت پابندیاں لگاتے ہوئے اس کا جواب دیا جائے گا۔ الگ الگ ملکوں سے یوکرین پر حملے کے بارے میں ری ایکشنز مل رہے ہیں۔ انڈیا نے رشیا اور یوکرین کے درمیان تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کیو میں انڈیا کے سفارت خانے نے تمام انڈین شہریوں سے کہا کہ وہ صبر و سکون سے رہیں۔ انڈینز کو واپس لانے کے لیے 22 تاریخ کو ایک اسپیشل فلائٹ چلائی گئی تھی اور 24 تاریخ کو بھی فلائٹ چلائی جانے والی تھی۔ ایک ایڈوائزری میں سفارت خانے نے کہا کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں یوکرین کی صورتحال کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ تمل ناڈو کی حکومت نے بھی ایک ہیلپ ڈیسک بنایا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز نے یوکرین سے سویلینز کو باہر نکالنے کی اسٹریٹجی کے بارے میں حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا کہ کئی وارننگز کے باوجود حکومت شہریوں کو واپس لانے میں ناکام رہی۔ یوکرین میں کوئی 20,000 انڈینز ہیں۔ کانگریس لیڈرز نے کہا کہ انڈیا کو ایک سخت رخ اختیار کرتے ہوئے رشیا کی کارروائی کی دو ٹوک انداز میں مذمت کرنی چاہیے۔ مغربی ملکوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ یوکرین بحران پر ٹھوس سٹینڈ لے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی۔ یوکرین کی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ نئی دہلی میں یوکرین کے سفیر نے کہا کہ اگر مودی بات کریں تو شاید پوٹین ان کی بات سمجھ جائیں۔ دہلی میں کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی سے متعلق کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ یوکرین میں انڈیا کے سفیر نے کہا کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ سفیر نے تمام انڈین شہریوں سے کہا کہ وہ گوگل میپس کا استعمال کرتے ہوئے انڈر گراؤنڈ بم شیلٹرز کا پتہ لگائیں۔ جب کبھی سائرن کی آوازیں سنیں ان شیلٹرز میں پناہ لیں۔ انڈیا کے سفیر پارتھ ستپتی نے انڈینز کے لیے تیسری ایڈوائزری جاری کی۔ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ صورتحال بہت نازک ہے اور اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے TS مورتی نے کہا کہ سفارتی کوششوں سے تناؤ کم کرنا چاہیے اور حل نکالنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وزارت خارجہ میں کئی میٹنگز ہوئیں اور ہنگامی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ یوکرین بحران کی اصل وجہ نیٹو کی چھیڑخانیاں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ کوئی حل ہے، سیز فائر ہونا چاہیے اور سفارتی اور سیاسی کوششوں کی ضرورت ہے۔
रशिया पर यूक्रेन के हमले के बाद आलमी मंडी में सोने और तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया। आलमी मंडी में तेल की एक बैरल की कीमत $100 से ज़्यादा हो गई और सोने की कीमत फी औंस $40 हो गई। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी छा गई, जिनमें एशियन मार्केट्स भी शामिल है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर और दूसरे मार्केट्स में 3% की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में भी 1400 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई। यूक्रेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से दुनिया का एक अहम मुल्क है। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी गिरावट आई है। अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन के सफ़ीर ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वो इसराइल को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ बरतने से रोके। फ़लस्तीनी सफ़ीर काला मास्क पहनकर नस्ल परस्ती के बारे में तकरीर कर रहे थे। उनके मास्क पर नस्ल परस्ती ख़त्म करो लिखा हुआ था। मिडल ईस्ट के बारे में इस मीटिंग से ख़िताब करते हुए रियाद मंसूर ने अपनी तकरीर में 15 मरतबा नस्ल परस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि लंबे अरसे से तकलीफ़ें सहने वाले फ़लस्तीनियों की हिफाजत की जाए। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को चाहिए कि वो इसराइल को शर्मिंदा करे। अब वक्त आ गया है कि मुल्कों के अल्फाज अमल में तब्दील हों। इसराइल के सफ़ीर ने फ़लस्तीनी सफ़ीर का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमास को निशाना बनाया और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वह हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे जो जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है और इसराइली रियासत की तबाही की बात करती है। और उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अरब पार्लियामेंट में फ़लस्तीन कैदियों का आलमी सतह पर मसला उठाने की करारदाद मंजूर की गई। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। ये मीटिंग काहिरा में हुई। दर्जनों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा के सहन में पुलिस की निगरानी में दाखिल हुए और तलमुदी तरीके से इबादत की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमेरात की सुबह ये यहूदी आबादकार, जिनमें स्टूडेंट्स और समाज के अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे, मगरबी गेट से दाखिल हुए। ईरान ने कहा है कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि वियना बातचीत फिनिश लाइन को पार करेगी। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्कों को बाज़ फैसले करने पड़ेंगे। ईरानी ओहदेदार अली बाकरी कनी ने, जो बातचीत में ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये बात कही। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान बेंगलोर में एक कॉलेज ने पगड़ी पहनने वाली एक सिख लड़की से कहा है कि वो कैंपस में पगड़ी ना पहने। इस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने तमाम स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट के 16 फरवरी के हुक्म को याद दिलाया था। कुछ दिन पहले इदारे के डिप्टी डायरेक्टर ने देखा कि बाज़ लड़कियां अब भी हिजाब पहन रही हैं, जिस पर उन्होंने हिदायत दी कि इस हुक्म पर अमल किया जाए। इस पर लड़कियों ने निशानदेही की कि किसी भी स्टूडेंट को, जिनमें सिख भी शामिल हैं, मजहबी अलामतें कैंपस में पहनना नहीं चाहिए। इसके बाद कॉलेज ओहदेदारों ने इस लड़की के ख़ानदान को बताया कि उसे भी हुक्म पर अमल करना चाहिए। इसके बाद इस सिख ख़ानदान ने फैसला किया कि ये लड़की पगड़ी नहीं उतारेगी। इस ख़ानदान ने कहा कि वो कानूनी राय ले रहा है। उनका कहना था कि इस हुक्मनामे में सिखों की पगड़ी के बारे में कुछ नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मसले पर सुनवाई हुई। एक दिन पहले अदालत ने हुकूमत से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल के बारे में जानना चाहा। एडवोकेट जनरल ने बताया कि उडुपी कॉलेज के टीचर्स की एक शिकायत के सिलसिले में FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने बाज़ ग्रुपों की तरफ से धमकियों का इल्ज़ाम लगाया है। हाई कोर्ट ने यह बात साफ की कि यूनिफॉर्म का हुक्म सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं। ऐसा देखा गया कि बाज़ स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स को भी हिजाब और बुर्का उतारने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान इम्कान है कि जुमे को जब फिर से सुनवाई होगी, इस मसले पर दलीलें मुकम्मल हो जाएंगी। इससे पहले बेंच ने इशारा दिया था कि हिजाब केस का फैसला इसी हफ्ते में किया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रशिया ने हमला कर दिया, यूक्रेन के 40 सिपाही हलाक, सिविलियंस भी जद में आ गए। कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाजें। कीव और दूसरे शहरों में अफरा तफरी, लोग महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। पेट्रोल पंप्स और ATMs पर हुजूम। यूक्रेन ने रशिया के 6 हवाई जहाज़ों को मार गिराने का किया दावा। सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया, कहा शहरियों को हथियार देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से कहा हमले रोकें, अमन को मौका दें। मॉस्को के सफीर ने कहा ऑपरेशन दुरुस्त है।
نیٹو اور G7 لیڈرز کی میٹنگ، رشیا کے خلاف جوابی کارروائی پر غور، فوجیں بھیجنے کا اعلان، سخت پابندیوں کا فیصلہ۔ یوکرین کی فوج ہتھیار ڈال دے، کسی نے دخل دیا تو سخت جواب دیں گے، پوٹین کی دھمکی، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ دہلی میں کیبنٹ کی ایمرجنسی میٹنگ، یوکرین کی صورتحال کا جائزہ، مودی نے کی جے شنکر سے بات چیت۔ یوکرین میں ہندوستانی سفیر نے کہا، انڈین شہری حفاظت کے لیے گوگل میپ سرچ کریں، دھماکوں اور سائرن کی آواز پر بم شیلٹرز میں پناہ لیں۔ یوکرین میں 20,000 سے زیادہ انڈینز پھنس گئے، حفاظت کے ساتھ باہر نکالنے میں ناکامی کے لیے اپوزیشن نے کی حکومت پر تنقید۔ بنگلور کے کالج میں سکھ لڑکی کو پگڑی اتارنے کے لیے کہا گیا، کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب مسئلے پر سنوائی جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔